السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قام رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. وقال احسبه قال في تباء ورداء. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 365۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے حضور سے سوال کیا ایک کپڑے کے اندر ایک تہمد وغیرہ باندھ کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کیا سبھی لوگوں کے پاس دو دو کپڑے ہیں؟ یعنی کہ اس وقت اتنی تنگی تھی صحابہ اکرام کے پاس کہ سبھی کے پاس دو کپڑے بھی نہ تھے، زیادہ تر کے پاس ایسا تھا کہ ایک ہی تہمد ہوتا تھا اور اسی میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت یعنی کہ اجازت دی ایک ہی کپڑے میں۔ اس سے پہلے بھی میں ایک حدیث بیان کر چکا ہوں، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہمد میں نماز پڑھنے کی جو ہے کم سے کم ایک تہمد میں، اگر وہ بڑا ہو تو اس کو کاندھوں تک باندھ لیا جائے، اور اگر چھوٹا ہو تو ایک تہمد کی جگہ پر، یعنی کہ لباس کی جو کم سے کم مقدار کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے وہ ہے ایک تہمد۔ اور اسی حدیث میں جو ہے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس وسعت ہے تو تم بھی وسعت، اللہ تعالیٰ نے تم کو وسعت دی ہے تو وسعت اختیار کرو۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ جب نماز کے لیے جائے تو اپنے لباس جو ہے وہ اکٹھا کر لے، یعنی کہ جو لباس اس کے پاس ہے بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ اس کو اختیار کرے، یعنی کہ جو لباس پہن کر کے وہ کسی سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک تہمد اور ایک چادر میں نماز پڑھے، کوئی ایک تہمد اور ایک قمیض میں نماز پڑھے، کوئی ایک تہمد اور ایک قبا میں نماز پڑھے، کوئی پیجامہ اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی پیجامہ اور قمیض میں نماز پڑھے، کوئی پیجامہ اور قبا میں نماز پڑھے، کوئی پیجامہ جانگیا اور قبا میں نماز پڑھے، کوئی جانگیا اور قمیض میں نماز پڑھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شاید کچھ مجھے یاد ہے کہ شاید حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی جانگیا اور جو ہے وہ چادر میں بھی نماز پڑھے، یعنی کہ جو بھی لباس ہیں دو لباس جو ہے وہ اختیار کرے، کم سے کم ایک شرمگاہ پر ڈھکا ہوا اور ایک دوسرا اوپر سے جو ہے پہنا ہوا ہو کرتا وغیرہ۔ تو یہ حضرت عمر کے قول کی بھی مسائل کے اندر بہت اہمیت اس لیے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کے صحابی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا یا میرے صحابہ کا جو اتباع کر لے گا وہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے کہ ایسا یعنی کہ مسائل کے اور احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کم سے کم مقدار ہے وہ یہ ہے کہ ایک چادر، کم سے کم ایک تہمد، اس سے کم میں تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اس سے زیادہ کی یہ ہے کہ ایک تو قرآن پاک میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب تم مسجد کے لیے جاؤ تو اپنی زینت اختیار کرو، جو تمہارے پاس بہتر سے بہتر لباس ہو وہ اختیار کرو۔ تو ایک تو قرآن پاک کے اس حکم کو ذہن میں رکھ کر کے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو ذہن میں رکھ کر کے کہ جو تمہارے پاس لباس ہو وہ اکٹھا کر لو، یعنی جو تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ ہو، جو تم پہنتے ہو لباس، وہ ان میں سے جو ہے جو بہتر سے بہتر ان کو اکٹھا کر لو، یعنی کہ ایک چادر ہو اور ایک تہمد ہو تو چادر اور تہمد میں نماز پڑھ لو، اگر چادر اور قمیض ہو تو قمیض میں نماز پڑھ لو، اگر قبا ہو یعنی قبا جو پہنتے ہیں عربی لوگ وہ ہو، اور اس کے نیچے جانگیا بھی ہو تو اس میں نماز پڑھ لو، یعنی اس طرح سے جو بھی بہتر سے بہتر لباس ہو اس میں نماز پڑھی جائے۔ اور کم سے کم کی جو مقدار ہے وہ ایک تہمد ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ ایسا کرتا ہے یعنی کہ ایک تہمد میں نماز پڑھتا ہے اور اوپر کا جسم اس کا ننگا رہتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی، اس کے اندر مکروہات شامل ہو جائیں گے۔
اس لیے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کے پاس ایسا موقع ہے کہ ایک ہی کپڑا ہے یا ایک ہی چادر ہے اور کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، تو ایک کپڑے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اور اس میں حدیث میں سے پہلے ایک حدیث ہماری جو ہے گزر چکی ہے چینل پر، کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ایک چادر اگر بڑی ہو، چوڑی چادر ہو، تو اس کو کاندھوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کو لپیٹ کر کے نماز پڑھی ہے کہ اس کا ایک سرا ایک کاندھے پر ڈالا ہے اور دوسرا سرا دوسرے کاندھے پر ڈال کر کے وہ گھٹنوں سے نیچے تک اس کو چادر کو لپیٹ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ چھوٹی ہے، یعنی کہ صرف اتنی ہے کہ اس میں ایک لنگی کی جگہ، ایک تہمت کی جگہ اسے استعمال کر سکتے ہیں، تو ایک تہمت کی جگہ پر یعنی کہ ناف سے اور گھٹنوں تک اس کو باندھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے کم میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے کم سے کم لباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اور بہتر یہ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کرو، جس طرح تم لوگوں سے ملنے جاتے ہو، لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری کے لیے جب جاتے ہو تو جو بہتر لباس ہو وہ اختیار کرو، اور اس میں جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی اور صحابہ کرام کی سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔